अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया न्याज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क की सियासी फिजा इन दिनों गैर यकीनी सियासी उलझन और क्या से रहियों की धुन में लिपटी हुई है। एक तरफ हुकूमत खुद इत्मीदी का लिबादा ओढ़े इक़्तिदार के ऐवानों में सरगर्म है और माशी इशारों की बेहतरी का जश्न मनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलहदगी की धमकियों को उनकी गीदड़ भपकिया करार दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की सफ़ों में बेयकीनी पाई जा रही है। इमरान खान के जेल जाने के बाद से तहरीक इंसाफ में एक ऐसा सियासी खला पैदा हुआ है जो ताहाल पुर नहीं हो सका। फैसला साजी का फुकदान है। पार्टी ओहदेदार या तो वाज़ेह बयानियां देने से कासिर हैं या इख्तियार की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। गुज़श्ता चंद हफ्तों से अडयाला जेल के दरवाजे भी मनपसंद लोगों के लिए खुल रहे हैं। आज भी मुलाकात का दिन था। इमरान खान की दो बहनों को मुलाकात की इजाजत दी गई। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को एक बार फिर जेल से चंद मील दूर रोक लिया गया। सलमान अकरम राजा ने एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए कहा कि मुझे अडयाला जेल से 2 मील दूर बेचारगी में डूबे दोस्तों ने रोक लिया है। अदालतें कब तक अपनी तौहीन पर खामोश रहेंगी? हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। अगर पुलिस ने मुझे दबोचना है तो दबोच ले। वहीं दूसरी तरफ JUI तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद के हवाले से हिचकिचा रही है। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है कि तहरीक इंसाफ हमेशा एक तरफ अपोजिशन से बात करती है और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की कोशिश भी करती है। इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ क्या फैसला करेगी? JUI को मजीद एंगेज करने की कोशिश की जाएगी या फिर दीगर अपोजिशन जमातों के साथ तहरीक शुरू होगी? तहरीक की नोयत क्या होगी? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हामिद रजा साहब, आज एक बार फिर इमरान खान की फैमिली में से उनकी दो बहनों को तो इजाज़त मिल गई मुलाकात करने की, लेकिन अलीमा खान साहिबा को आज भी इजाज़त नहीं मिली, उनको रोक दिया गया है। गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से पुलिस वाले आपको ले जाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, गिरफ्तारी की खबरें भी आती हैं और फिर मोटरवे पर छोड़ देते हैं। वजह क्या है? ये सब करने का क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, देखिए, मुहर्रिकात मेरी समझ से तो बाला हैं। आज भी 2 बहनों की और एक कज़न जो हैं उनकी मुलाकात हुई और सलमान अकरम राजा साहब को भी नहीं जाने दिया गया। जो लिस्ट प्रोवाइड की गई थी उसमें से दीगर लोगों को भी जाने नहीं दिया गया और फिर अलीमा खान साहिबा को भी रोक लिया गया। गुज़श्ता 3 मुलाकातों के ऊपर मैं खुद साथ मौजूद था, बल्कि मैं तो तकरीबन 8 हफ्तों से मुसलसल हर थर्सडे को भी मौजूद रहा। वहाँ पर मेरा नाम डेली लिस्ट में होता था। लेकिन कुछ लोग हैं, जिस तरह मेरा नाम हो गया, उमर अयूब साहब का नाम हो गया, राजा नासिर अब्बास साहब का नाम हो गया, सलमान अकरम राजा साहब का नाम हो गया, अलीमा खानम साहिबा का नाम हो गया, खान साहब की दीगर फैमिली के मेंबर्स हो गए, उनको तो नहीं जाने दिया जाता। जहाँ तक वहाँ से बता कर तो ये जाते हैं कि आपको गिरफ्तारी आपकी डाल दी गई है, फ़लाने थाने में, फ़लानी जेल में, फ़लानी जगह पे आपको शिफ्ट किया जा रहा है। और रास्ते में फिर जब रोका भी जाता है, सेकंड टाइम जब गिरफ्तारी होती है, तो ये कहा जाता है कि आपका सफ़र लंबा है। मुझे कैटेगोरिकली ये कहा गया कि आप लोगों की मुसाफत साहिवाल से आगे है। अच्छा। तो सुबह से चूँकि आप लोगों ने कुछ खाया नहीं, नमाज़ पढ़नी है, तो अगर आप लोग खाना खाना चाहते हैं या नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। और फिर इसी दौरान खाना खिलाने के बाद दोबारा प्रिजन वैन में शिफ्ट करके मोटरवे पे उतार दिया जाता है। जी, अब मैं क्या कह सकता हूँ? वजह ज़ाहिरन यही समझ में आती है कि हम लोग शायद जो चीज़ खान साहब अंदर बतलाते हैं एज़ इट इज़ बाहर आके बता देते हैं, या हमारे बारे में एक एजम्पशन है कि ये हार्ड लाइनर्स हैं, हार्ड हिटर्स हैं, या खान साहब के साथ मुलाकात के बाद कोई ऐसी स्ट्रेटजी बाहर ना लेके आएँ जिसकी वजह से एहतजाज जो है वो आगे बढ़ सके। तो ये 2 एक वजूहात समझ में आती हैं। इसके अलावा मुझे हामिद रजा साहब, यानी जो लोग जिन लोगों को इजाज़त मिल रही है मिलने की, क्या फिर इसका ये मतलब लिया जाए कि वो अंदर जाते हैं तो वो शायद सही पिक्चर नहीं देते और जब वापस भी आते हैं तो कुछ फ़िल्टर करके बताते हैं? इस तरह का है? पार्टी ने यहाँ भी कुछ पिन पॉइंट किया हुआ है? देखें, जिस तरह हमारे जब लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असम्बली अहमद बचर साहब जाते हैं तो वो पूरा ब्रीफ करते हैं पंजाब के हवाला से। ज़ाहिर है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, वो पंजाब की सूरत हाल को, पार्लियामेंट की सूरत हाल को बेहतर समझते हैं। अब उनकी जगह पर अगर आप पंजाब के किसी आम अननोन आदमी को भिजवा देंगे तो ना तो वो उस किस्म की ब्रीफिंग दे पाएगा खान साहब को, ना उसे ये पता है कि कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी के अंदर किस बात के ऊपर बातचीत चल रही है, ना उसे ये पता होगा कि हमारी आइंदा की हिकमत अमली क्या है। तो अब जब कंसर्न आदमी ही अंदर जाएगा तो वो बेहतर बात बाहर आके कर सकेगा और खान साहब को तमाम चीज़ों से आगाह कर सकेगा। तो मे भी शायद ऐसे लोगों को प्रेफर किया जाता है अंदर भिजवाने के लिए जिनके
जिन के पास कोर कमेटी की ब्रीफिंग ना हो, पॉलिटिकल कमेटी की ब्रीफिंग ना हो, अलायंस की ब्रीफिंग ना हो, ओवरऑल पार्टी के मामलात के अंदर वो इतने हाईएस्ट पोस्ट पे ना बैठे हों कि उन्हें पता ना हो कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो बेसिक मकसद ये है कि वो इमरान खान साहब का पैगाम जेल से तो बगैर फिल्टर किए ला सकते हैं ना, पहुंचा सकते हैं कि एज इट इज़ जो बात की गई है वही बाहर बता दी जाए। अच्छा, उसमें भी देखें दो चीज़ें हैं, कुछ लोगों के मिजाज में फ़र्क होता है। हमने जो हम 5-7 लोगों को रोका गया है, हमारी एक तो हमारे बारे में जम्पशन भी ये है और मेरा ख्याल है ये सही भी है कि हम सारे हार्ड हिटर्स हैं, थ्रू प्रॉपर पॉलिटिकल प्रोसीजर पॉलिटिकल वर्कर हैं, ग्रास रूट लेवल से यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे खां के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें शायद वो फियर महसूस नहीं होता या हमारी ज़ात के अंदर वो अग्रेशन है। कुछ लोगों की पर्सनालिटीज़ जो हैं वो इंतहाई धीमी होती हैं, बड़ी सुलझो किस्म की होती हैं, तो वो बात करने का अंदाज है। एक ही बात अगर मैं करूं तो किसी और तरीके से या फिर जैसे वो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि कोई मंजूर नजर है जो उनको भेजे जाता है। जाहिर है ये कंसर्न भी मौजूद है जी कि किस तरीके से कुछ लोग जिनका नाम लिस्ट में भी मौजूद नहीं होता उनको बुला भी लिया जाता है और उनको भिजवा भी दिया जाता है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि वो ना तो पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर हैं ना कोर कमेटी के मेंबर हैं। लेकिन फिर हामिद साहब बहुत बड़े-बड़े लोगों का नाम है वहाँ उनमें जिनके नाम लिस्टों में होते नहीं है और वो भेजे जाते हैं और बड़ी अहम पोस्टों पे भी हैं पार्टी में। देखें, अगर तो आप बड़े लोगों में चेयरमैन की बात कर रही हैं तो ये तो उनका इस्तेहकाक है, ये चीज़ उन्होंने क्लियर की थी। गौर खान साहब ने कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में भी कि मैं बहसीयत चेयरमैन इस्तेहकाक रखता हूँ और तमाम लोग उनकी इस राय के साथ मुत्तफिक थे। उनके अलावा अगर कुछ जाता है तो या जाहिर है मेरा ख्याल है उनको खुद भी सोचना चाहिए कि मैं फ़िलहाल तो ये कह सकता हूँ फॉर नो रीज़न एक क्वेश्चन मार्क बहरहाल उनके ऊपर रेज तो होता है कि अगर आपका नाम लिस्ट में भी नहीं है, पार्टी की तरफ से आपको बतलाया भी नहीं गया, तो फिर आप चले जाते हैं, जाके मुलाकात करके आते हैं तो फिर आईब्रोज टूटते हैं ना जी, फिर बात तो होती है। बिल्कुल ठीक। अलीमा खान साहिबा ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि कोई भी गैर मुतलका शख्स या वकील इमरान खान से मुलाकात नहीं करेगा, वो खुद निगरानी करेंगी। लेकिन हर बार क्यों चंद लोग जिनका नाम लिस्ट में ही शामिल नहीं होता अडियाला पहुंच जाते हैं? क्या पार्टी के अंदर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस हवाले से? अच्छा, जो लास्ट पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें प्रिंसिपली एग्री हुआ था कि जो लिस्ट सलमान अकरम राजा साहब और कमेटी के मेंबरान भिजवाएंगे उसके अलावा कोई मेंबर नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो फिर उसके ख़िलाफ़ को तादीबी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसी मुलाकात के दौरान खान साहब का अंदर से मैसेज रिसीव हुआ कि जो कोई भी आना चाहता है या जिस किसी को भी परमिशन दी जाती है आप एटलीस्ट उसे आने दें, क्योंकि ये मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ये असल में खान साहब को रखना चाह रहे हैं। तो खान साहब ही इज़ नॉट अ किड, आई मीन ही स्पेंड ऑलमोस्ट 30 years प्लस इन पॉलिटिक्स, और उन्हें पता है कि इस आदमी की कौन सी बात कितनी काबिल भरोसा है, कितनी काबिल भरोसा नहीं है। एटलीस्ट इस तरीके से उनको कुछ ना कुछ तो आगाही मिलती है। ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पहले मुलाकात के केसेस सुन रहे थे, फिर चीफ जस्टिस की सरबराही में एक बेंच बना, उसके पास 100 से ज्यादा केसेस यकजा हुए, ऑर्डर हुआ, लेकिन चीफ जस्टिस के हुक्मनामे को ही नहीं माना जा रहा। आप अदालतों के चक्कर भी काट रहे हैं, तो कंटेम्प्ट प्ली का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है? देखा, कंटेम्प्ट के अंदर आज से 4 रोज़ कबल खान साहब की हमशीरगान की तरफ से, अलीमा खान साहबा की तरफ से, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली उमर अयूब साहब की तरफ से आज आपने भी किया कर दी गई थी। आज मैं बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, आज मेरी तरफ से भी फाइल कर दी गई है। अभी उसकी कोई डेट फिक्स नहीं हुई, फिक्स होगी तो पता चलेगा जी। लेकिन बहरहाल ये चीफ जस्टिस को सोचना है कि एक लार्जर बेंच का फ़ैसला था, उस फैसले की रोशनी में हमने जो तमाम TORs तय किए थे उनको बड़ा स्ट्रिक्टली हमने फॉलो भी किया। और अगर अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट इतना ताकतवर हो गया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लार्जर बेंच के फ़ैसले को ही मानने के लिए तैयार नहीं है और मुसलसल उनकी हुकूमत दूली कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि अब ये तो उनके लिए क्वेश्चन मार्क है।
ان کی ذات کے اوپر بھی ایک کویسچن مارک ہے, بینگ اے جج بھی ان کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے کہ کیا وہ ان حالات کے اندر اس طریقے سے آگے چلنا چاہیں گے, کیا وہ یہ پسند کریں گے کہ سرے بازار ان کے فیصلوں کی اس طریقے سے بے توقیری کی جائے اور ان کی جگ ہسائی ہو پورے زمانے کے اندر. تو دیٹ ڈیپینڈز پرسن ٹو پرسن. اگر ان کی اپنی پرائرٹی میں یہ چیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پر وہ سر آپ پھر اس کو سپریم کورٹ میں کیوں نہیں لے کر جاتے, وہاں لے جائیں, وہاں لے کر جانے کی کیا وجہ ہے؟ ایون پارٹی میں بھی کچھ لوگ شکوہ کر رہے ہیں. یہاں سے ایک مرتبہ نہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی, دیکھیں جب قانون کو راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے اندر جذبات یا خواہشات کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی. بعض اوقات ہماری بھی خواہش ہوتی ہے فوری طور پر سپریم کورٹ پہنچ جائیں, لیکن جب ایک لارجر بینچ کا فیصلہ ہائی کورٹ کا ہے تو اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو پہلے توہین ہم نے ہائی کورٹ میں ہی فائل کرنی ہے. قانونی عدالتی طریقہ کار ایک میکانزم کے ساتھ چلتا ہے. اگر یہاں پر اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا اور بات چیت نہیں ہوتی تو پھر آبویسلی ول گو ٹو دا سپریم کورٹ. لیکن اگر اسی موقع پر سپریم کورٹ چلے جائیں, سپریم کورٹ ہم سے پہلا سوال یہ کرے گی کہ لارجر بینچ کے فیصلے کو اگر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو کیا آپ نے رجوع کیا ہائی کورٹ سے دوبارہ, آپ نے لارجر بینچ سے رجوع کیا, آپ نے کنٹیمپٹ فائل کی, ان گراؤنڈز کے اوپر وہ پٹیشن ہماری وہاں سے خارج کر کے پھر ہمیں دوبارہ نیچے بھجوا دے گی, تو وہ دیٹ ٹائم ول بی ویسٹڈ. تو ہم بالکل اس وقت ایگزیکٹ فورم کے اوپر ہیں, یہاں سے جو ڈیسیژن آئے گا اس کے بعد ہم سپریم کورٹ جانے کی پوزیشن میں ہوں گے. جی بالکل صحیح. سر پی ٹی آئی کا یہ بتائیے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ ہے, کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا بھی خاموش ہے, آفیشیل اکاؤنٹ میں بھی کوئی ایسی جس طرح کے پہلے سخت بیانات آ رہے تھے اس طرح کا کچھ نہیں ہو رہا, تو کافی چیم گئی ہیں کہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں. نہیں, میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کر رہا ہوں جی. ٹو مائی نالج اس وقت کسی قسم کی کوئی بات چیت اور کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. جی علی امین گنڈا پور بھی کوئی رابطہ نہیں کر رہے اپارٹ فرام دی ادر میٹرز جو پروونس کے حوالے سے ہیں, اس کے علاوہ اس کے علاوہ ابھی تک علی امین گنڈا پور صاحب نے ہمیں کوئی چیز نہیں بتلائی جی. لیکن انہوں نے لاسٹ ٹائم جب وہ خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے تھے اراؤنڈ 10 to 15 days ago, تو ہی میڈ اٹ ویری کلیئر کہ میں جو بھی مذاکرات کی یا بات چیت کی کوشش کر رہا ہوں دیٹ از ان مائی پرسنل کیپیسٹی. مجھے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے خان صاحب کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے, میں اپنے تئیں ایک کوشش کر رہا ہوں بینگ دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. تو وہ ابھی تک انہوں نے ہمیں اس حوالے سے کوئی آگاہی نہیں دی. جی مطلب کوششیں ہو رہی ہیں. نہیں, کوششیں دیکھیں, ہی از دا چیف ایگزیکٹو. آپ کسی بھی میٹنگ میں اگر وہ بیٹھے گا علی امین, اور علی امین صاحب کے ساتھ وہاں پر بات چیت ہوگی, لا اینڈ آرڈر کے اوپر بات چیت ہوگی, جو افغان شہری ہیں ان کو واپس افغانستان بھجوانے کے حوالہ سے یا ان کی بے دخلی کے حوالہ سے ایک بات چیت ہوگی, مائنز اینڈ منرل کے اوپر بات ہوگی. تو وہاں پھر علی امین صاحب یہی بات کہتے ہیں نا کہ جی یہ پالیسی میٹرز ہیں, وداؤٹ اپروول اینڈ کنسنٹ آف عمران خان صاحب میں یہ نہیں کر سکتا. اور پھر وہاں پر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ عمران خان کو چھوڑیں گے تو یہ مسائل حل ہوں گے, وگرنہ یہ ہرڈلز تو آپ کے راستے میں کھڑی رہیں گی. تو اتنی حد تک تو بات چیت ظاہرہ چلتی رہتی ہے. چیف ایگزیکٹو سٹ ود دی کنسرنڈ کوارٹرز بٹ نتھنگ مور دین دیٹ. جی صاحبزادہ حامد رضا سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک. دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. سر گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ عمران خان صاحب تو بارہا منتیں کر رہے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کوئی ڈیل ہو. انفیکٹ یہاں سے کوئی آفر نہیں جاتی, یہاں سے کوئی ریڈی نہیں ہے, بار بار وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. میں اس کو صرف ایک چیز کو رسپونڈ کروں گا جی کہ میں خان صاحب کی اجازت کے ساتھ, اگر وہ مجھے, چونکہ جب آپ انڈر اوتھ ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ چیزیں آپ کی ہوتی ہیں تو آپ اسے, میرا مزاج نہیں ہے, میں ڈسکلوز نہیں کرتا, لیکن اگر خان صاحب اجازت دیں گے تو میں بتاؤں گا کہ منتیں اور ترلے کون کر رہا ہے. لیکن صرف ایک ہی میسج خان صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے, بھجوایا گیا تھا کچھ عرصہ پہلا, کہ میں گورنمنٹ کو مخصوص وقت دے کے کسی صورت میں باہر نہیں آؤں گا. اب آپ اسی میں سے بات نکال لیں کہ منتے اور ترلے کون کر رہا ہے. جی جو اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں, اگر تو خدا نہ, میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی, میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی, اگر منتے جو آدمی منت اور ترلا کر رہا ہو اس کا کنڈکٹ اور اس کا سٹیٹس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب اور جو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر رات کے 12 بجے جیل کھول کے لوگوں کو خان صاحب کے پاس بھجوایا جائے کہ ملک کو اس موقع پہ آپ ڈی چوک کا جلسہ پوسٹ پون کر دیں, اگر 26 نومبر والے دن رات کے پہر ڈیلا جیل کے دروازے کھلوائے جائیں, تو اس کنڈکٹ میں ترلا کس کی طرف سے نظر آتا ہے آپ کو؟ عمران خان تو جیل میں ہے, وہ تو رات کے 11 بجے 12 بجے 1 بجے کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا, نہ خواہش کا اظہار کر سکتا ہے. اسے تو آپ نے سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر رکھا ہوا ہے, اس کو تو آپ ملنے نہیں دے رہے, اس کے خاندان سے نہیں ملنے دے رہے.
ان کی جماعت سے آپ خان صاحب کی نہیں ملنے دے رہے, ان کے الائز سے آپ ملنے نہیں دے رہے, ان کے لائر سے آپ ملنے نہیں دے رہے, تو اگر آپ ان کے لائرز تک مرسائی روک دی گئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خان صاحب منت ترلا کریں اور رات کے 12 بجے؟ پھر اس کا مقصد یہ ہے, کنڈکٹ یہ بتاتا ہے کہ جس کے پاس پاور ہو, اگر وہ رول کو وائلیٹ کر کے رات 12 بجے 1 بجے 3 بجے صبح 5 بجے دروازے کھلا رہا ہے تو پھر منت اس کا مقصود ہے اور منت اس کی طرف سے کی جا رہی ہے اور میسج اس کی طرف سے کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے. آئین کے تحفظ کے لیے بھی تحریک چلانے کی بات کی گئی تھی کل, لیکن کوشش تھی کہ ہم جے یو آئی فے کو بھی ساتھ ملا لیں, لیکن کل سے میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جے یو آئی فے نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے سے انکار کر دیا ہے. آپ نے اس کی تردید بھی کی, لیکن کیا گزشتہ چند گھنٹوں میں جے یو آئی فے کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی, 2 لوگ دونوں سائڈوں سے اپوائنٹ ہوئے تھے. ہماری سائڈ سے اسپیکر اسد کیسر صاحب تھے اور دوسری سائڈ سے سینیٹر کامران مرزا صاحب تھے. انہوں نے اپنی تمام چیزیں فائنلائز کر لی ہیں. اس دوران 2 ہرڈلز آئیں. پہلی ہرڈل یہ تھی کہ عید سے پہلے تک مولانا فضل الرحمان صاحب واز ناٹ ان پاکستان, وہ شاید قطر میں تھے یا کسی اور جگہ پہ تھے, وہ عید پہ واپس آئے ہیں. اور اس کے بعد اسد جو ہماری سائڈ سے ہمارے ریپرزینٹیٹیو تھے اسد کیسر صاحب, ہی واز ناٹ ان پاکستان. ان کی ایک بیٹی اسپیشل چائلڈ ہیں, ان کی بیٹی کی سرجریز تھیں تو اس کی وجہ سے وہ ملک سے باہر تھے. وہ گزشتہ روز واپس پاکستان میں آ چکے ہیں. میرے پاس اطلاع ہے کہ آج انشاءاللہ جے یو آئی ایف کے ساتھ شاید کو رابطہ ہوگا اور بات چیت ہوگی. ویسے بھی ہم نے تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت کا آنے والے کل یعنی کہ وینسڈے کو اجلاس بلایا ہوا ہے رات کا, تو اس کے اندر یہ چیز ٹیک آن ہو جائے گی اور تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہم باقی تمام چیزیں تو تقریباً فائنل کر چکے ہوئے ہیں. لیکن سر جس طرح سے کامران مرتضیٰ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کے حوالے سے اسد کیسر صاحب سے وضاحت ہم نے مانگی تھی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ جو مسٹرسٹ کا لیول ہے, ہاں جی اسد نہیں مسٹرسٹ نہیں جی, اس میں مس کمیونیکیٹ ہوا ہے. چونکہ کامران مرزا صاحب سے عید سے 1 یا 2 دن قبل بات ہوئی تھی اور اس وقت بھی یہی تھا کہ کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ جلد سیٹل کر لیں گے. لیکن اسپیکر صاحب چونکہ اسد کیسر صاحب اویلیبل نہیں تھے اور ڈیورنگ دیٹ پیریڈ آف ٹائم اسپیشلی ان دا لاسٹ 10 days جب ان کی بیٹی کی کچھ کرٹیکل سر وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا ساتھ میں کہ ایک تو پارٹی میں نہیں رہے, ان کو یہ بھی ہے کہ ایک تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ اتھارٹی کون ہے پارٹی میں, ہر کسی کا اپنا اپنا موقف ہے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی غیر سنجیدگی ہے, اور تیسرا کہہ رہے ہیں کہ ان کا مین موٹو ہے عمران خان صاحب کی رہائی. وہ جو بات کر رہے ہیں اعلیٰ مقصد کی, بڑے مقصد کی یا آئین کے تحفظ کی, ملک کی, وہ شاید پیچھے ہے. نہیں بالکل پیچھے نہیں ہے جی. وہاں پر صرف ایک ہی آدمی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جن کی بات فائنل ہے اور حتمی ہے, اور وہ عمران خان صاحب ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک ڈیفرنس ہے, میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں جتنی بھی, ان کے اندر ڈسپلن بڑا سٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے. اگر اختلاف رائے ہو بھی تو وہ جماعت کے انٹرنل فورم کے اوپر ہی ڈسکس کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ سنیں گے کہ تمام مذہبی جماعتیں, وہ جے یو آئی ایف ہو, جماعت اسلامی ہو, ایس آئی سی ہو, جے یو پی ہو, جمعیت اہل حدیث ہو, ان کے اختلافات کبھی بھی منظر عام کے اوپر نہیں آتے جو انٹرنل ریفٹ ہوتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا تھوڑا کلچر ڈیفرنٹ ہے. لوگ زیادہ وائبرنٹ ہیں, لوگ زیادہ ایکسپریسو ہیں, جس کی وجہ سے کچھ چیزیں باہر آ جاتی ہیں. لیکن یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں تو تحریک کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا مختلف فیزز میں تحریک چلے گی؟ ایک ہی بار اپوزیشن اتحاد سڑکوں پر نکلے گا؟ کیا لاہ عمل تیار کیا گیا؟ اچھا دیکھیں, اس کے اندر میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا جی, چونکہ وہ احتجاج کے حوالے سے جو اسٹریٹجی کمیٹی بنی تھی تمام جماعتوں پر مشتمل, اس کا ہیڈ میں تھا. ہم اپنی تجاویز تقریباً فائنل کر چکے ہیں. آج بھی ہماری اس اسٹریٹجی کمیٹی کی میٹنگ ہے آج رات کو, اور اس کے بعد ہم کل اپنی سفارشات جو ہیں وہ قیادت کو پیش کر دیں گے, جو تمام جماعتوں کی مرکزی لیڈرشپ ہے ان کے آگے رکھ دیں گے فار دیئر اپروول. لیکن اتنا میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیزز پر مبنی ہے, کیونکہ پولیٹیکل جب ایک احتجاجی تحریک چلتی ہے تو وہ اسی رویے اور اسی مزاج کے مطابق چلتی ہے. تو ہمیں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں, اور اسپیشلی کچھ بزرگ سیاستدان ہیں جو تو پاکستان میں چلنے والی گزشتہ 50 سال کی تمام تحریک کا حصہ رہے ہیں, تو انہیں پتہ ہے تحریک کو اپنے عروج کے اوپر کیسے لے کے جانا ہے. ہم نے ان کے تجربے سے مستفید ہوتے ہوئے کچھ چیزیں فائنلائز کی ہیں, وہ انشاءاللہ کل وہاں سے اپروول کے بعد تمام جماعتوں کی لیڈرشپ موجود ہوگی, پھر شاید اناؤنس بھی کر دی جائیں. But that will be in phases obviously, but it is not going to give government a very long time. That's what I can tell you.
ٹھیک ہے سر، لاسٹ کوشچن، مائنز اینڈ منرل بلز کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ یہ مائنز اینڈ منرل بل عمران خان کے ویژن کا ہے، سو ان سے ملاقات کی دیر ہے، ان کا حکم ہوتے ہی بل پاس کرائیں گے. آپ کا اس بل کے حوالے سے کیا ٹیک ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو مجھے آج تک اس چیز کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے پاکستان کے تمام دانشور جو ہیں وہ ان کا زور ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایکچوئل جمہوریت نہیں ہے. سب سے پہلا زور تو ہمارا اس لیے کہ پارٹی میں کسی پارٹی میں کسی کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. ایک 26ویں ترمیم آئی نیشنل اسمبلی کے اندر، آئی واز دیئر دیٹ نائٹ، دا ہول نائٹ آئی واز دیئر. میرے ساتھی بھی ابڈکٹ ہوئے وہاں سے، میں اس وقت بھی وہاں پر تھا. جو حکومتی اراکین تھے ان کے پاس ایک مسودے کی کاپی تک موجود نہیں تھی اور آپ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے جا رہے تھے. They were sitting there without even the copies of that agenda. اور وہ آپ نے ترمیم کر لی. دوسری سائڈ پر آپ اس ڈیموکریٹک رویے کو اپریشیٹ کیوں نہیں کرتے کہ پاکستان تحریک انصاف کی KPK کی گورنمنٹ ایک مائل اینڈ منرل کا بل لے کے آئی. وہ بل کیبنٹ میں گیا، وہ بل اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کے آگے گیا، وہ KPK کی KPK کے اراکین کے آگے گیا. اس کے اوپر پارٹی کے جو میسیج ہیں اس کے اندر ایک رائے لی گئی، اور اس کے بعد اس بل کے اوپر اکثریتی رائے کا احترام کرتے ہوئے اس بل کو عمران خان صاحب کی اجازت بریفنگ کے ساتھ مشروط کر دیا گیا. اب یہ ایک ڈیموکریٹک رویہ ہے جسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، یا اس کے اندر ہمیں اس چیز کو ابھارنا چاہیے کہ جی اندرونی اختلافات کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایک کام اٹھا کے آپ کے سامنے بیچ دے، کوئی پیپر بھی آپ کے سامنے نہ ہو، آپ جا کے ٹھپا لگا کے آ جائیں، یا سر اندرونی اختلافات ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے اور ان کنڈیشنز میں افورڈ کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ کوسچن از دس، جہاں پہ تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے، جہاں متحد ہونے کی، اور نہیں، پی ٹی آئی میں سنجیدہ لوگ موجود ہیں، وہ ان اختلافات کو دور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بطور اتحادی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان اختلافات کی بنیاد دیکھیں، اختلاف بھی اسٹریٹجی کے اوپر ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہے، مائنر ایشوز کے اوپر ہے. اختلاف عمران خان کی ذات پر تو نہیں ہے، اختلاف عمران خان کے لیڈر ہونے پر تو نہیں ہے. لیکن سر خبریں تو یہ بھی گردش کر رہی تھی نا کہ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پارٹی میں تقسیم پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. یہ بھی تو خبریں آئی تھی. اگر کوئی ہیں، نہیں، اگر کوئی ہوگا بھی تو یہ ہر پارٹی کا ایک کلچر ہوتا ہے، ہر پارٹی کے اندر ہوتا ہے. کون سی پاکستان میں یا دنیا میں پارٹی ہے جس کی کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی کے تمام اراکین ایک ہی پیج کے اوپر ہوں؟ ہر پولیٹیشین جو ہے وہ سیاست کس لیے کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے؟ لیٹ می ٹیل یو اے ویری ہارش ریالٹی. جس وقت جب گورنمنٹ آتی ہے، پرائم منسٹر جب بنتا ہے، پرائم منسٹر بننے کے بعد پرائم منسٹر کی حد تک تو نام کلیئر ہوتے ہیں. جب اس کے بعد کیبنٹ کی باری آتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اراکین قومی اسمبلی ہیں یا اراکین صوبائی اسمبلی ہیں وہ اپنے لیے لابنگ نہیں کرتے ود ان پارٹی؟ وہ اپنے لیے بات چیت نہیں کرتے؟ اس بات چیت میں کیا وہ ان کے مقابلے پہ اگر کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ آ رہا ہے اس اسپیسیفک منسٹری کے لیے تو اس کی مخالفت نہیں کرتے؟ تو دیز آر مائنر تھنگز. آئی مین دس از ایکچولی اے ہیلدی ایٹماسفیئر کہ آپ کی اس قسم کی لڑائی. اور میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش ہوا کا جھونکا ہے، خوشگوار ہوا کا، جو پاکستان کی پولیٹکس کے اندر پروان چڑھ رہا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین اب بات کرتے ہیں کچھ پاکستان کے سفارتی تعلقات اور مشرق وسطی کی صورتحال کی. ناظرین گزشتہ دنوں پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب افغانستان کے دورے پر تھے. کافی اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں اور افغان حکومت نے یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ وہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. دوسری طرف ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری پروگرام کے حوالے سے مذاکرات کے 2 دور مکمل ہو چکے ہیں. اسرائیل بظاہر ان مذاکرات سے کچھ خاص خوش نہیں ہے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل امریکہ کی حمایت کے بغیر ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے. امریکہ کے یمن پر بھی حملے جاری ہیں. مشرق وسطی کے حالات کس جانب جائیں گے، اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر فارن سیکرٹری اعزاز چودھری صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اعزاز چودھری صاحب، گزشتہ دنوں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغانستان کا دورہ کیا. افغانستان کے قائم مقام وزیر اعظم ملا حسن نے یقین بھی دلایا کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی. آپ فارن سیکرٹری بھی رہے، سفارتکاری کو بھی بہتر سمجھتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ دورہ کتنا کامیاب ثابت ہوگا؟ میرے خیال میں یہ دورہ تو اچھی بات ہے کہ یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم سارے ہی تقریباً یہ تواتر سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے نہ روٹنے سے مسئلہ حل ہوگا جی، اور نہ طاقت کے استعمال سے ہوگا.
बल्कि बातचीत होनी चाहिए सफारती सतह पे भी, और दूसरे जो चैनल्स हैं मजहबी हैं या कोई और हैं उनको इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हुआ उन्होंने, आपने नोट किया होगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहुत सारी ऐसी बातों के अलावा उन्होंने ये भी कहा, यानी सिक्योरिटी की बातों के अलावा ये भी कहा कि हम इक्तिसादी मैदान में भी ताबन बढ़ाएंगे। ये दूसरी बात है जिस पे सारे लोग कह रहे थे कि आप इनके साथ इक्तिसादी मैदान पर खेलें, उसमें लिखें, क्योंकि उसमें अगर इन लोगों के भी इंटरेस्ट होंगे, अगर उसमें आएंगे तो दोनों मुल्कों के अमन में उन लोगों के स्टेक्स हो जाएंगे। लेकिन अब बहुत सारे ताजिर अफगानी तो पेशावर में बैठ के तजारत किया करते थे, तो चुनाचे अगर टीटीपी को गड़बड़ करेगी तो उन ताजरों के मफादात भी मुतासर होंगे, तो चुनाचे वो उनको रोकेंगे। तो ये मेरे ख्याल में उनका दौरा बहुत अच्छा किया उन्होंने किया है, और इस किस्म के दौरे जारी रहने चाहिए, क्योंकि इसी से ये गलतफहमियां भी दूर होंगी और उनको रोका भी जा सकेगा जब उनके स्टेक्स यहाँ पे बिल्ड होंगे। बिल्कुल सही। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कई माह एक सफारती तातुल रहा, सरहदों पर झड़पें भी होती रहीं, तजारती रास्ते हफ्तों तक बंद रहे। इसके बाद अब इसहाक डार साहब का ये दौरा होना, आपको लगता है कि इसके बाद बातचीत जारी रहेगी और ताल्लुकात पे बेहतरी आएगी? जी मुझे यकीन है, क्योंकि जो टोन मुझे नजर आ रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बातों की, उससे मुझे साफ लग रहा था कि अब सिक्योरिटी से ज्यादा इक्तिसादी अमूर पे शिफ्ट कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। इसका ये मतलब नहीं कि आप सिक्योरिटी से तवज्जो हटा सकते हैं, क्यों नहीं, वो तो करना ही करना है आपने, लेकिन कुछ हमें उनकी देखना भी पड़ेगा कि तालिबान की क्या हिकमत अमली है या उनका क्या मसला है। देखिए, अगर उन्होंने टीटीपी को वो अगर ज्यादा सख्ती करें तो टीटीपी वाले जाके आईएसकेपी के साथ मिल जाएंगे और उनके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। इसलिए वो भी उनको एक हद तक, एक उनकी लिमिट्स हैं जिसमें उनको कह सकते हैं। तो ये समझते हुए अगर उनके यहाँ पे इक्तिसादी इंटरेस्ट बनाए जाएं, इंसेंटिव्स बढ़ाए जाएं, तो ये उनके लिए भी बेहतर होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये याद रखिए तो जो कराची के रास्ते ये जो ट्रांजिट ट्रेड होती थी वो चाह बाहर भी चली जाएगी या कहीं और चली जाएगी, तो आपकी लेवरेज कम हो जाएगी। दूसरा एक जो बहुत बड़ा काम किया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अक्लमंदी की बात है, और वो ये है कि एक रीजनल इसका सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि जाने से पहले भी इन्होंने चीन के साथ राब्ता किया और बाकी जो सेंट्रल एशियंस हैं उनके साथ भी राब्ते हैं और ईरान के साथ भी, ताकि तालिबान को महसूस हो सके कि ये सब के सब लोग मिलकर एक पैगाम आपको दे रहे हैं कि आपको एक नॉर्मल हुकूमत की तरह काम करना चाहिए। अब आप इंसर्जेंट नहीं है, अब आप पहाड़ों पर नहीं चढ़े हुए, अब आप काबुल में बैठे हैं और गवर्नमेंट में बैठे हैं। बिल्कुल सही। सर, ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी प्रोग्राम के हवाले से भी मुज़ाकरात जारी हैं। 4 घंटे से ज़ायद का मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, दोनों जानिब से इसे मस्बत पेशरफ्त करार दिया गया है। चंद दिन में तीसरा दौर भी मुतवक्के है। ये मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होते नजर आ रहे हैं? होने तो उसकी वजह यह है कि एक तो पहले आपको पता है कि ये डील बन चुकी है, उसके पूरी की पूरी तयवार मरहलावार उसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं, और उस वक्त सिर्फ ये था कि वो 3+3 थी, यानी 3 यूरोपियन मुल्क और 3 परमानेंट 5 मेंबर्स जो थे उनमें से 3। तो अब अलबत्ता वो सिर्फ अमेरिका है, लेकिन उसके खदो खाल उसी तरह है। उस वक्त भी अमेरिका ने ये उनको ये कहा था कि आप एनरिचमेंट ना करें। ईरान एनरिचमेंट भी तैयार हो गया था कि हम 3% के करीब हम नीचे ले आएंगे अपनी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ईरान के रहबर हैं वो कह चुके हैं, फतवा दे चुके हैं कि आपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने। तो चुनाचे ईरान के लिए कोई मुश्किल नहीं है इन टर्म्स के साथ एग्री करना, वो तो चाहते हैं। उनकी इक्तिसादी हालात बड़े ख़राब हैं ईरान के, उनका जो तुमान है उसकी बड़ी डिवैल्यूएशन हो चुकी है करेंसी की, तो चुनाचे वो बड़ी ख्वाहिश रखते हैं कि ये हो जाए डील। मसला सिर्फ अमेरिका की तरफ से है, क्योंकि अमेरिका में पहले भी अगर आपको याद हो तो वो जो डील डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खराब कर दिया था। अब वो डील में ये देख रहे हैं कि अगर ये चीज हो जाती है, उनको एक नजर उनकी इजराइल के ऊपर भी है, क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि किसी ना किसी तरह से ईरान के साथ जंग करके ईरान को मजीद कमजोर किया जाए, जबकि ये बड़ा ही खतरनाक होगा और ना ये ईरान जंग करना चाहता है और ना अमेरिका करना चाहता है। तो चुनाचे जोहरी मुज़ाकरात के दौरान जरिए अमेरिका ये इसराइल को ये कह रहा है कि देखिए आपका जो न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा था वो हम यहाँ से टल जाएगा। तो चुनाचे मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से ये चाहेंगे कि ये डील हो जाए।
لیکن سر اسرائیلی اخبار دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ بظاہر ایک نئے ایران جوہری معاہدے کی طرف بڑھ رہی ہے جو اسرائیل کی توقعات پر پورا نہیں اترے گا. کیا واقعی ایسا ممکن ہے یا پھر وہ دونوں کو ہی راضی کریں گے؟ نہیں ایران تو ہے، اسرائیل تو خیر دباؤ ڈالے گا نا جی. اس کا تو کام یہ ہے کہ وہ دباؤ میں رکھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران اتنی کیونکہ ایران کافی آلریڈی سنا ہے کہ 60% تک کر چکا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سال 1.5 سال میں وہ ویپن بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. اس لیے اسرائیل کو اس کی راہ میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے، یہ ان کے حق میں ہوگا. لیکن اگر یہ انہوں نے معاہدہ نہ کیا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کو ہی ہوگا، کیونکہ جب ایک بار نیوکلیئر ویپن آ گیا اس ایران کے پاس تو پھر میرا نہیں خیال اسرائیل اس طرح کے ان کے اوپر حملے کر سکے گا اور اس طرح کا جو براؤ بیٹنگ کرتے ہیں وہ کر سکیں گے. بٹ سر سینئر ایرانی سیکیورٹی سورسز نے رائٹرز کو بتایا کہ اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات پر بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور یہ ایرانی جوہری پروگرام کے حوالے سے جاری سفارتی کوششوں پر عدم اطمینان کی وجہ سے ہے. تو امریکی حمایت کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال. ایران کے اوپر اس طرح کے حملہ کرنا بہت ہی خطرناک ہوگا اسرائیل کے لیے اگر امریکہ کی آشیرواد شامل نہ ہوئی تو. اور یہ یاد رکھیے کہ اگر ایسا کام کیا تو ایران تو کہہ چکا ہے کہ یہ جنگ ہوگی اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے امریکہ کے یہاں پہ 10 سے زیادہ اڈے ہیں ہمارے علاقوں میں، آپ کے اتنے ہزار یہاں پہ فوجی ہیں تو یہ سب کے سب خطرے میں پڑ جائیں گے. اور عرب ممالک بھی یہ نہیں چاہیں گے کیونکہ انہوں نے اڈے دے رکھے ہیں امریکہ کو. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران کو اس کے خلاف اس قسم کی حماقت اسرائیل کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر، غزہ میں بھی آئے روز اسرائیلی حملے ہو رہے ہیں. قطری اور مصری ثالثوں نے جنگ بندی کا نیا فارمولہ تجویز کیا ہے. اس معاہدے میں 5 سے 7 سال تک جاری رہنے والی جنگ بندی، اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کے بدلے تمام اسرائیلی جرگمالیوں کی رہائی، جنگ کا باضابطہ خاتمہ اور غزہ سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کی تجویز دی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ تجویز کارگر ثابت ہوگی؟ نہیں جی، 2 وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ حماس کو مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے، یعنی ان کی کوئی حکومت وہاں پہ نہ ہو اور ان کی قیادت وہاں پہ نہ ہو. اور اس تجویز میں مجھے اس سے ملتی جلتی کوئی چیز نظر نہیں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کا جو بڑا مقصد ہے وہ تو بہرحال گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے. وہ یہ چاہے گا کہ غزہ سے ہم جس طریقے سے ہو سکتے ہوئے ان لوگوں کو وہاں سے نکالیں یا ان کو کمزور کریں. اور ویسٹ بینک پہ بھی وہ اس کی یہی پالیسی ہے، تو وہ اتنی اگریسو پالیسی رکھے ہوئے ہے تو اس میں میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی چیز مانے گا جب تک کہ ایکسپلسٹلی یہ نہ کہا جائے کہ ہاں آپ اسرائیلی جو حماس کے لوگ ہیں ان کو کوئی اس قسم کا وہاں پہ کردار نہیں دیا جائے گا. صحیح. سر لاسٹ کوشچن، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف آج منگل کو انقرہ پہنچ رہے ہیں جہاں وہ ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات کریں گے. اس سے پہلے وہ بیلاروس گئے. آپ کے خیال میں پاکستان کی سفارتکاری اب بہتری کی جانب بڑھ رہی ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے اس قسم کے روابط کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ہندوستان کے ساتھ جو ہے تعلقات بڑے کشیدہ ہیں اور ہندوستان کی موجودہ قیادت پاکستان کو سفارتی تنہائی کا شکار کرنا چاہتی ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ کے روابط ہیں تو اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے ہمیں انویسٹمنٹس آنی چاہیے. پاکستان کو اس وقت بڑی شدت سے ضرورت ہے کہ کوئی سرمایہ کاری کرے. تو ترکی کی طرف سے بھی سرمایہ کاری پہلے بھی ہوتی رہی ہے، بیلورشیا بھی آپ کو ٹریکٹرز اور اس طرح کی چیزیں دیتا رہا ہے. لیکن میں اس پہ یہ ضرور البتہ کہوں گا کہ جب تک پاکستان کے اندر پاکستان کے اپنے سرمایہ کاری نہیں کریں گے، دنیا کے لوگ نہیں کریں گے. اس لیے سب سے زیادہ توجہ اپنے گھر میں رہ کے اپنے لوگوں پہ دینے کی ہے. اپنے لوگوں کا اعتماد بحال کریں اور ان کو کہیں کہ سرمایہ کاری کریں، وہ دبئی میں یا ادھر نہ لے کے جائیں. اگر یہ آپ کر دیں تو یہ بڑی نیکی ہوگی، کیونکہ آپ کے لوگ اگر سرمایہ کاری کرنا شروع کر دیں گے اپنے لوگ اور آپ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کریں گے. بالکل صحیح. ٹھیک، بہت شکریہ. فارمر فارن سیکرٹری اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.